یہ ایک سوال ہے کہ کیا قرآن کو بغیر ترجمے یعنی بغیر سمجھے پڑھنے سے ثواب یا اجر ملتا ہے؟ اس کا جواب ہے بگ نو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن عربی میں اتارا اپنے بہت پیارے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ کئی جگہ آیا ہے قرآن میں کہ یہ میں عربی میں اس لیے اتار رہا ہوں کہ یہ تمہاری زبان ہے۔ اب جن اصحاب کو عربی نہیں آتی ان کا کام یہ ہے کہ اس چیز کو، قرآن کو یا نماز میں بھی جو ہم پڑھتے ہیں، ان سب چیزوں کو اپنی زبان میں سمجھیں، ترجمہ کریں کہ قرآن میں اللہ نے کیا کہا ہے۔ قرآن ایک یونیورسٹی ہے جس میں بے تحاشا فیکلٹیز ہیں، برانچز ہیں۔ اس میں ایک حصہ مذہب کا ہے، ایک سائنس کا بہت بڑا حصہ ہے، ایک ہسٹری کا بہت بڑا حصہ ہے، ایک آخرت کا۔ تو یہ ساری چیزیں جو رٹے ہوئے طوطے کی طرح پڑھے جا رہا ہے بغیر سمجھے عربی میں، اس کو کس چیز کا ثواب مل رہا ہے؟ قرآن کے نزدیک یہ لوگ جانوروں کی طرح ہیں۔ میں رپیٹ کر رہا ہوں، قرآن نے 3-4 جگہوں پہ یہ کہا ہے کہ یہ لوگ جو بغیر سمجھے اس کو پڑھ رہے ہیں یہ جانوروں سے بدتر ہیں۔ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کہہ رہا۔ سورہ بنی اسرائیل کے لوگوں کے لیے اللہ نے ایک مثال دی تھی کہ جو تورات کو نہیں سمجھتے ان کی مثال گدھے کی طرح ہے کہ جس کے اوپر کتابیں لادی ہوئی۔ یہ بنی اسرائیل کے لوگوں کے لیے اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے کہ وہ گدھے کی طرح ہیں، ان کے اوپر ایک گدھا ہے، اس کے اوپر کتابیں لاد دو تو وہ گدھے کو کیا سمجھ آئے گی؟ تو قرآن کا ایک ایک لفظ سمجھنا ہے، نہ صرف سمجھنا ہے اپنی زبان میں بلکہ اس پہ عمل کرنا ہے۔ آج دنیا میں ذلت کیوں ہے مسلمانوں کی؟ کہ جو ابدی ازلی ہدایت قرآن کی روشنی آئی ہوئی ہے ہمیں پتہ ہی نہیں وہ کیا ہے۔ جس بھی مسجد میں جاتا ہوں وہ نمازی جو ہے وہ عربی قرآن پڑھ رہے ہیں، اور جب ایک دو سے میں نے پوچھنے کی کوشش کی وہ لڑنے پہ تیار ہوتے ہیں، یہ ثواب ملتا ہے اور آمین 30 نیکیوں کا ثواب ہے۔ اللہ ان کو جانوروں سے بدتر کہہ رہا ہے کہ جو بغیر سمجھے اس کتاب کو پڑھ رہے ہیں، کیونکہ وہ ہدایت ہی نہیں لے رہے۔ میں ایک چھوٹا سا واقعہ بتانے لگا ہوں امریکہ کا۔ یہاں ایک بہت بڑی مسجد ہے، مریم مسجد۔ یہاں مسلمانوں نے پیسے اکٹھے کر کے بڑی بڑی مسجدیں بنا دی ہیں، اندر کیا ہے وہ چھوڑ دیا۔ تو ایک دوست ہے ڈاکٹر جاوید، ان کی میں نماز جنازہ کے لیے وہاں پہ گیا۔ تو ایک کونے میں جو اس مسجد کے سب سے بڑے امام تھے وہ کچھ پاکستانی بچوں کو نکر میں لے کے ان کو پڑھا رہے تھے۔ میں چلا گیا، میں نے کہا میں بھی سیکھتا ہوں۔ تو وہ بچوں کو بالکل وہی عربی ناظرہ، پتہ نہیں اس کو کہتے ہیں کیا کہتے ہیں، وہ پڑھا رہے تھے۔ اور میں نے کہا سر میں ایک اگر گستاخی نہ ہو تو کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ ہاں جی پوچھے۔ میں نے کہا یہ جو پڑھا رہے ہیں ان کو کیا سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا وہ بچے تھے وہ امریکہ میں اسکول گوئنگ تھے۔ تو میں نے کہا جی آپ ان کو کیا پڑھا رہے ہیں؟ کہتے جی قرآن۔ میں نے کہا یہ سمجھ کے پڑھا رہے ہیں؟ وہ میری منہ دیکھنے لگ گیا نا امام صاحب کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ یہ میری طرف آئے دیکھا جیسے ایک پاگل بندہ مجھ سے سوال کر رہا۔ تو خیر، تو کہتے ہیں کہ جی ابھی یہ چھوٹے ہیں، ابھی تو ان کو ہم نے ناظرہ پڑھانا ہے یعنی عربی رٹانی ہے۔ میں نے کہا یہ اسکول میں جاتے ہیں؟ کہتے ہاں جی۔ میں نے کہا بچوں جو تم اسکول میں جا کے پڑھتے ہو انگریزی میں، کیا وہ بغیر سمجھ کے پڑھتے ہو یا وہ سمجھ رہے ہوتے ہو؟ وہ معصوم سے بچوں نے کہا جی ہم تو پوری طرح سمجھ کے پڑھتے ہیں نا جو بھی وہاں پہ پڑھایا جا رہا ہے، کیمسٹری ہے، انگلش ہے، لٹریچر ہے، مطلب سائنس ہے۔ اب اس امام صاحب کو پھر بھی سمجھ نہیں آئی کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ اور یہی ہمارے پاکستان کے ہر گھر میں ہوتا ہے۔ ہر گھر میں کیا ہو رہا ہے کہ ایک عربی ایک مذہبی کارکن ہوتا ہے، اس کو میں کارکن کہوں گا، جس کو مولوی کہتے ہیں۔ وہ آتا ہے گھر میں، بیچارہ غریب سا بندہ ہوتا ہے، سائیکل پہ آتا ہے، اور وہ بچوں کو عربی لینگویج پڑھا جاتا ہے اور کہتا ہے جی قرآن۔ اس نے قرآن ختم کر لیا۔ بھائی قرآن کا کیا ختم کر لیا؟ اس کو تو ایک لفظ کا مطلب ہی نہیں آتا۔ اس نے عربی زبان میں ایک چیز سیکھ لی۔ مجھے یاد ہے ہماری جو مسجد ہے ہمارے کمپلیکس رائے ونڈ روڈ ہاسپٹل کے ساتھ ہم نے بنائی ہوئی ہے، وہاں مجھے ایک قاری صاحب کی ضرورت تھی، حافظ صاحب کی، مسجد میں نمازیں پڑھانے، تراویحیں پڑھنے وغیرہ۔
تو ایک ہم نے فائنل کیا ایک صاحب کو، ینگ سے تھے، تو میں نے پوچھا جی آپ قرآن سمجھتے ہیں؟ کہتے جی ہاں جی۔ میں نے کہا جی آپ نے حفظ کیا؟ کہتے جی ماشاءاللہ، یہ دیکھیں میری سند۔ تو میں نے کہا آپ قرآن کو سمجھتے بھی ہیں؟ تو بڑے آرام سے مجھے کہتا جی مجھے نہیں پتہ اس میں کیا رہا، مطلب مجھے کیا نہیں، قرآن کا مفہوم نہیں پتہ۔ اب اس بندے نے رٹا لگایا وہ طوطے کی طرح، پڑھ لیا۔ یہ ایک نیچرل چیز ہوتی ہے، ہم میڈیکل میں بھی جب پڑھتے تھے کتاب میں تو ہم رٹا لگاتے تھے۔ اب کہیں پہ وہ پھنس جائے مولوی حافظ تو وہ آگے نہیں چل سکتا جب تک وہ پیچھے سے دوسرا اس کی کریکشن نہ کرے، وہ پھر چلتا ہے۔ تو یہ قرآن کی توہین ہے، اور اسی توہین کی وجہ سے مسلمان ذلت کا شکار ہیں دنیا میں، آئی مسٹ سے، اور کوئی سمجھنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تم میں سے بہترین وہ ہے جس نے قرآن سیکھا، سمجھا اور دوسروں کو سمجھایا۔ لیکن یہ ایک عجیب ایک اور، وہ ہمارے ڈاکٹر صاحب بھی دوست ہیں امریکہ میں، تو انہوں نے 2 بچوں کو حفظ کرایا۔ میں نے کہا جی یار ڈاکٹر صاحب یہ حفظ کرایا؟ کہتے جی ہاں الحمدللہ۔ وہ جی اللہ تعالیٰ نے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ جس نے قرآن کا حفظ کر لیا وہ پتہ نہیں 7 بندوں کو کھینچ کے جنت میں لے جائے گا۔ اور میں نے ان بچوں سے پوچھا بیٹا ان کے معنی آتی ہے؟ کہتے نہیں جی، نہیں سر، نہیں انکل۔ وہ کیسے جنت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ایسے لوگ جانوروں سے بدتر ہیں، میں نہیں کہہ رہا، اللہ کہہ رہا۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہم دنیا اور آخرت دونوں میں فلاح اس وقت پا سکتے ہیں جب قرآن کا مفہوم، یعنی ایک شخص کو، میں مثلا ایک کتاب لکھتا ہوں اپنی زبان میں اردو میں، یا چلے انگلش میں لکھتا ہوں، اب ایک شخص پڑھ رہا ہے جس کو انگلش نہیں آتی، انگلش کا مفہوم نہیں آتا، اب میں اس سے پوچھنا یار تم نے میری کتاب میں سے یہ فلانی چیز پڑھی، اس کا کیا مطلب؟ وہ کہتا ہے یار میں تو انگریزی پڑھی ہے، میں نے انگریزی کا معنی نہیں آتا۔ تو کس قدر مجھے غصہ آئے گا، اللہ کو کس قدر غصہ آ رہا ہوگا کہ جب اس کے بندے سمجھے بغیر قرآن پڑھے جا رہے ہیں۔ دیکھتے رہیے میرے چینل ڈاکٹر ابو عبداللہ۔